أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام نہایت ہی مکرم و محترم سامعین و ناظرین کرام، قاری محمد زکریا صاحب اور ان کے رفقا، قراء، علماء، ائمہ مساجد، اہل محلہ، آج کی محفل بات کے لیے کوششیں نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے اہتمام کیا، محفل کو سجایا، اللہ کریم ان کی کوششوں کا عرش کو قبول فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس کے حلقے کے ذمہ داران، ان کو بھی مدعو کیا، تشریف لائے، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ قراء علماء نے اپنی اپنی باری پہ بڑے جاندار خطابات ثناخوانی اور تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمایا۔ اللہ کریم ان کے زور بیان میں مزید برکت عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی نعمت خاص ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے انداز بھی انوکھا اور نرالا اپنایا، اور بہتر یہی ہے کہ جو بھی ثناخوان نظم کی صورت میں یا نثر کی صورت میں حضور کا ذکر کرنا چاہے تو وہ اللہ جل شانہ کا انداز ہی اپنائے، اس کی برکت سے اس کے اپنے الفاظ بھی قبول ہو جائیں۔ اہل سنت میں اس صدی میں جو بہت بڑا ایک نام ہے، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ۔ یعنی اگر احمد رضا بریلوی جیسا بندہ بھی اگر اپنی کوشش کرے کہ میں حضور کی مدحت، حضور کی نعت بیان کروں، وہ بھی حق نہیں ادا کر سکتا جو خالق ہو کر مصطفیٰ کی مدحت اس نے بیان فرمائی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ایسی بات کرنے والے یا اس کا ذکر نعت بیان کرنے والے؟ وہی بہتر ہے جو اللہ کی سنت پر چلا۔
قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا، اللہ نے من فرمایا علی المؤمنین، مومنوں پر۔ اب اللہ کریم نے ایک تو یہ جملہ ارشاد فرما دیا جو کسی کو آج تک نہیں عطا فرمایا، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک علی نبینا علیہ السلام نبی تشریف لائے، امتیں ان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ کسی نبی کی آمد پر اللہ نے کسی امت کو یہ جملہ نہیں کہا۔ لاکھوں کی تعداد میں نبی رسول تشریف لائے، جمہور علماء فرماتے ہیں 1,24,000 تقریباً، اور بعض علماء نے 2,24,000 بھی لکھا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں انبیاء تشریف لائے تو لاکھوں کی تعداد میں امتیں بھی آئیں۔ ان امتوں کو اللہ نے یہ خطاب نہیں کیا جو ہمارے ساتھ کیا۔ ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا تم پر اللہ نے احسان فرمایا، جس پر احسان ہو وہی احسان کو مانتا ہے۔ الحمدللہ وہ آج کھل کے بات ساری دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ سوا اہل سنت کے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی کوئی اور نہیں کر رہا، صرف اہل سنت کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اہل سنت ہی وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان، اور صاحب ایمان کو ہی اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ تم میں اللہ نے شان والا رسول بھیجا، رسول شان والا رسول، رسولہ شان والا رسول۔ ہر نبی شان والا ہے، ہر رسول ہی شان والا ہے، لیکن سب سے بلند شان والا کوئی رسول ہے تو وہ ہمارا۔ جیسے ابھی آپ نے علامہ مفتی محمد زاہد صاحب کی زبانی سنا کہ وہ جنہوں نے توہین کی کسی نبی کی، بالخصوص آپ نے ایک واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا کہ جب آپ آگ میں ڈالا گیا تو مختلف لوگوں نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ ان میں ایک چھپکلی نما جانور تھا جنہوں پنجابی کوڑ کرلی بھی کہتے ہیں، آج نے اس کو کرکٹ بھی کہا ہے، لیکن چھپکلی عرف عام میں ہے، بڑی بڑی قسم کی چھپکلی۔ اس چھپکلی نے آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکے ماری کہ آگ مزید جلے، زیادہ بڑھ کے، اور ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ تکلیف ہو۔ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے اور یہ کتابوں میں بھی بات موجود ہے کہ ایسے کو مارنا ثواب ہے، اس چھپکلی کو، اس نسل کی چھپکلیاں جو قیامت تک آئیں گی ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا ثواب ہے۔ تو اگر صرف پھونک مارنے والی چھپکلی کو مارنا ثواب ہے تو جو عین حضور کی گستاخی کرے خاکے بنا کر، اس کے لیے کوئی اگر کہے کہ جناب خاموشی اختیار کریں، نرم رویہ اختیار کریں، علماء کی زبان میں بات کریں، ہم تو سمجھتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں، اللہ کریم جل شانہ سے بڑا بھی کوئی غیرت والا ہے، اللہ سے زیادہ مہذب بھی کوئی ہے؟ رب تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ فرمایا اس کو قتل کر۔ اور جو انبیاء کرام سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اللہ نے ان کو وہاں بھی عزت عطا فرمائی، آج بھی وہ عزت والے ہیں اور قبر و حشر میں انہی ہی کی عزت ہے۔ اب میں یہ جملہ بھی ساتھ ایڈ کر دوں کہ بعض علماء کرام کے خلاف رپورٹیں بناتے ہیں، پرچے کاٹتے ہیں،
اور بعض وہ جو پرچے کاٹے ہوئے ہیں ان پرچہ کاٹے ہوئے علماء کرام کی مدد کرتے ہیں قانونی پوائنٹ کے ذریعے، لیگل ایڈوائزر بن کے، جیسے ہمارے برایا صاحب تحریک لبیک کے لیگل ایڈوائزر ہیں، قانونی مشیر ہیں، وہ اہل سنت کے جتنے علماء پر قرآن پر مقدمے ہوتے ہیں وہ فری مقدمہ لڑتے، کوئی پیسے نہیں لیتے۔ اگر بندہ گستاخی کرے تو اس کو سزا ملتی ہے، تو جو اہل سنت حضور کے عشق کے لیے لڑ رہے ہوں کفار کے ساتھ اور کفار کے یاروں کے ساتھ، ان کی مدد کرنے والے کو اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کریم ہمارے ان ساتھیوں کو، کارکنوں کو، ہمارے جتنے بھی معاونین ہیں تحریک کے ساتھ، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے، اور جو ابھی تک بھی خاموش ہے ان کو اللہ زبان کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے خاموش ہے، وہ سمجھتے ہیں صرف یہ لبیک والوں کا نبی ہے، ہمارا نبی نہیں، ہمارا تو ہے، ہم تو اپنے نبی کی ناموس کے لیے لڑیں گے، قربانیاں دیتے ہیں، دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ 7 مہینے تو میں پنجابی جی کہتے ہیں گھروں پہ گھر رہے، حالت کیا ہے؟ حضور کے دین کے لیے، ناموس کے لیے پریشان کیا گیا، گھر والوں کو بھی پکڑنے کے لیے، بچوں کو بھی اٹھانے کے لیے، مجھے تو کئی بار پکڑا، کئی بار چھوڑا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پہلے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر لیتے تھے، اب ہمیں بھی ان کے طریقے آ گئے، سارے معاملات جو ہیں نا وہ آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے ہیں، اور اس دھرنے نے تو مسئلہ ہی حل کر کے رکھ دیا۔ آئندہ نسلیں یاد رکھیں گی کہ تحریک لبیک کے سامنے آنے سے کیا ہوتا ہے۔ صرف ہمارے ملک کی حد تک معاملہ نہیں ہے، عالم کفر تک پیغام پہنچ چکا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ ڈر رہا ہے کہ اگر یہ ہماری طرف ان کا رخ ہو گیا تو کیا بنے گا۔ اس لیے اب تو پریشانیاں ختم ہو گئی، اب تو کھل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، تنگ کرنے والے معاملات ختم ہو گئے۔ وہ جو طاقتور تھے وہ بھی یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ اب یہ قومی دھارے میں آ کر سیاست میں وہ مقام پائیں گے، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں پہلے بچھاڑ کے رکھ دی ہیں تحریک لبیک نے، اب تو انشاءاللہ سارے ہی ختم ہو گئے۔ ہم لوگوں میں دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، دن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور تبدیل ہوتے ہوئے وقت نہیں لگتا، آنے واحد میں بدل جاتا ہے۔ چند لمحے پہلے باقاعدہ گورنمنٹ کی سطح پہ یہ پاس ہوا، قانون بنا اور باقاعدہ ڈائریکشن دی گئی، اور تکڑے لوگوں نے دی کہ جناب لبیک کا میڈیا پر نام نہیں آنا چاہیے۔ باقاعدہ اسلام آباد میں بڑوں نے جتنے اینکر تھے ان کو بلا کر، ٹی وی مالکان کو بلا کر کہا کہ لبیک کی نیوز نہیں چلنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا، نہیں وہ تو ہوا نا، پہلے جو ہوتا تھا ہوا، رب نے 1 سیکنڈ کے بعد ہی کام بدل دیا۔ اب کوئی چینل ایسا نہیں جو تحریک لبیک کی خبر کے بغیر چل رہا ہو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ ہر دن صرف خبر ہی لبیک کی لگا کرے، ٹی وی بولے گا ہی صرف لبیک کی حمایت میں، ویسے ہی لبیک پہ ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ دن آنے والے بلکہ آ چکے، اس لیے پریشانیاں ختم ہو گئی۔
اور وہ جو گرد و غبار تھے وہ چھٹ گئے. وہ میں سمجھتا ہوں اصل میں حقیقت میں تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر کرم ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ تو ہمارے اسلاف ہمیں بتا گئے ہیں کہ کبھی تکبر غرور نہیں کرنا, جب بھی عزت ملے نا تو عاجزی انکساری کرنی. ہمارا ایمان ہے کہ یہ اصل میں تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر کرم ہے, نظر رحمت ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے قائد امیر المجاہدین حضرت قبلہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے. اور اس کے بعد اگر ہے تو ہماری اس وقت جو نوجوان قیادت ہے یہ اس کی اپنی قدموں پہ استقلال کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر لبیک کو اونچا لے کر نکلنے میں یہ سارا کردار ان کا. 25-26 سالہ نوجوان اس نے قیادت کا وہ انداز کائنات میں دکھا دیا جو بڑے بڑے 70-75 80 سال کے سیاستدان وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو 25 سالہ نوجوان نے کر کے دکھا. ہمیں تو چند لمحوں کے لیے ایس ایچ او صاحب بلا لیں, ڈی ایس پی صاحب بلا لیں تو ہوا جو ہے وہ ہماری ڈیٹ ہو جاتی ہے. اور وہ جو تھے ان کے پاس تو بڑے بڑے افیسر تھے جناب, جن کو کہتے ہیں جناب یہ ہے چیف سیکرٹری. ان کے سامنے بڑے بڑے وزراء بیٹھے, بڑے بڑے عہدوں والے اور طاقت والے لوگ بیٹھے, اور وہ جیسے عام لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں ایسے ڈیل کرنے کی ان کی جو عادت تھی. انہوں نے اس انداز میں کہا جلدی کریں جلدی, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بات کریں مذاکرات کریں. علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے فرمایا ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں, آپ بھی جائیں ہم بھی جائیں. ہم تو پریشان ہو جاتے, انہوں نے ان کو پریشان کر دیا. وہ جو کہتا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے جلدی جلدی کریں, ایسے چھٹکیاں بجا کے وہی اس کام 5 منٹ کے بعد ہاتھ جوڑ کے بیٹھا, جناب بیٹھا ہوں جتنی دیر آپ بیٹھے ہمیں کوئی جلدی نہیں, جب آپ مانیں گے تو پھر ہی جائیں. میرے بھائی یہ کیا ہے, یہ بابا جی کا جو فرمان تھا نا وہ اب آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں, عقل میں, دل و دماغ میں بیٹھتا اور چھاتا جاتا ہے. بابا جی فرماتے تھے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے, اسلام بڑے بڑے نمرودوں اور فرعونوں کو سرنگوں کر دے. اسلام کے ساتھ جڑ کے تو دیکھو, ابھی نظارہ دیکھو نا, چند لمحوں میں چند دنوں میں آپ نے نظارہ دیکھ لیا اسلام کی پاور کتنی, اسلام والوں کی پاور کتنی. اس لیے ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے, ہمارے اندر نہ یہ جسمانی اور خون کی طاقت نہیں ہے, ہمارے اندر جو طاقت ہے وہ رسول اللہ کے دین کی طاقت ہے, اسلام کی طاقت. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ کچھ باتیں کرنی ضروری تھی. اصل میں جو موضوع ہے میلاد شریف کا, میں اسی طرف آتا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین, البتہ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر, اذ بعث فیہم رسولا, ان میں شان والا رسول بھیجا. مفتی صاحب قبلہ مجھے اعلیٰ حضرت کے شعر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہاں میں تو حیران تو تھا ہی تھا, اب بھی ہوں, اور پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ ہمیں ساروں کو ہی شعر سننے کا بڑا تھا. ٹھیک ہے وہ بھی اچھا ہے, لیکن اسی پہ اکتفا نہ کیا کریں, کچھ بات بھی سمجھنے کی کوشش. گل ساری سرکار بغدادی صاحب یہ جملہ کہتے ہیں, جمال الدین بغدادی, اللہ کے بردراز فرمائے, گل ساری سرکار. بابا جی کہتے ہیں دوسرے گل پہ چلو. بزرگوں کے جملوں میں جو راز ہے نا وہ بھی ہمیں ابھی تک نہیں ملے, گل میں چلو. اللہ ہمیں
ان جملوں کی تہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے سارے رسول شان والے بھیجے، کوئی رسول شان کے بغیر نہیں آیا، لیکن شانیں الگ الگ ہیں، انوکھی انوکھی ہیں، کسی کی زیادہ، کسی کی اس سے زیادہ، کسی کی اس سے زیادہ، کسی کی اس سے زیادہ۔ اور یہ جملہ بھی قرآن سے ہی ہمیں ملا ہے۔ جب نبیوں کا تذکرہ کرنا ہو تو کبھی جملہ کمی والا بیان نہیں کرنا، بڑائی والا بڑائی والا بڑائی والا بڑائی والا ہی بیان کرنا، کمی والا جملہ بیان نہیں کرنا نبیوں کی شان کی۔ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، پر وہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ کچھ کہتے ہیں چھلے ہی چھلے، اس کے بعد جملہ کہتے ہیں سارے نبی بہت سونے پر ساڑھے سونے نبی تو چھلے ہی چھلے۔ چھلے والا جملہ نہیں تھی، تھلے والا نہیں تھا، یہ ہمیں بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ بعض کو بعض سے کم فضیلت عطا فرمائی والا جملہ اللہ نہیں کہتا۔ بات ہے یہی کہ بعض بڑی شان والے ہیں، لیکن اس سے جو بڑی شان والا ہے اس سے چھوٹے، لیکن اللہ یہ کہنا پسند نہیں کرتا، اور نہ کہنا کسی اور کو کوئی کہے تو اس کو کہنا پسند کرتا۔ وہ خود بھی بڑائی والے جملے بولتا ہے اور دوسروں کو بھی بڑائی والے جملے بولنے کا حکم دیتا ہے۔ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ ایک استاد نے بچوں کا ٹیسٹ لینے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ ان کی ذہنی استعداد صلاحیت کتنی ہے، 2 لائنیں برابر میں کھینچ دی، 2 لائنیں برابر کھینچ دی، خط مستقیم سیدھیاں لائنیں 2 لا دیتیاں زمین تے، 2 لائنیں لا کے کہتا ہے نہ چوئے ایک منہ چھوٹا کر دیو۔ طالب علماں نو کہا بھی کہندے بھی ایک لائن کو چھوٹا کر دیو۔ وہ جو چھوٹے ذہن دے بچے سن، چھوٹیاں کلاساں والے سن نا، انہوں نے ایک لکیر دا ایک کونا مٹا دیا۔ جو تو مٹایا تو صاحب ہے چھوٹی ہوگی، دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، چوتھے سے کہا، جن کو جیسا آتا تھا وہ ایسے ہی کرتے رہے، مٹاتے رہے، پچھلوں کی نقل کرتے رہے۔ جس کو پاس کچھ زیادہ سینس تھی، سمجھ تھی، اس نے دونوں جو برابر کی لائنیں تھی اس میں سے کسی کو مٹایا نہیں، ایک لائن کو تھوڑا سا اور کھینچ دیا، ایک لائن کو تھوڑا سا کھینچ دیا۔ اس نے کسی کو کم نہیں کیا، وہ خود بخود ہی جہاں کی وہاں کھڑی نہیں، جس کو اس نے کھینچا وہ آگے بڑھ گیا، وہ بڑا ہو گیا، اور دوسرا خود بخود چھوٹا ہو گیا۔ تو کسی کو مٹا کر چھوٹا کرنا یہ عقل سلیم کی بات نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بڑا کرتا ہے، پھر جس کو چاہتا ہے اس سے بڑا کر دیتا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ نہیں کہا کہ بعض کو بعض سے کم درجہ دیا، اللہ کہتا ہے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت مقدسہ کو اپنے سامنے رکھیں، اور 2 مولویوں کی بات میں سنانا چاہتا ہوں نام لیے بغیر۔ ایک مولوی صاحب نے کتاب میں بات لکھی، کہتا اللہ کے سامنے ساری مخلوق خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، توجہ فرمائیے، اللہ کے سامنے اللہ کی ساری مخلوق خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، چوڑے اور چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یعنی تعریف تو وہ اللہ کی کرنا چاہتا ہے، اور تعریف اللہ کی کرتے ہوئے وہ بڑے ہو یا چھوٹے مخلوقات میں ان کو چوڑے اور چمار سے تشبیہ نہیں دیتا، بلکہ چوڑے اور چمار سے بھی بدتر اور حقیر لکھتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، یہ کس آیت مبارکہ کی تفسیر یا تشریح ہے، یہ کس حدیث پاک کے مجموعے میں سے یہ لیا گیا بیان جو کتاب میں لکھا ہے؟ میری تو نظر میں یہ شیطان کی اس کی ذہن میں ڈالی ہوئی خباثت ہے جو نکلی ہے، نہ قرآن میں ایسی بات ہے نہ حدیث میں ایسی بات ہے۔ ایک مولوی صاحب کا یہ نظریہ میں نے سنا دیا۔ دوسرے مولوی صاحب جو ہیں
ان کا بھی آپ کو سنا دیں جس کی طرف حضرت صاحب نے اشارہ کیا. وہ بھی مولوی ہے, دین کا علم رکھتا ہے. وہ جو بات کرتا ہے پھر اس کو آپ کھنگالنا کہ وہ قرآن اور حدیث سے بیٹھ جاتا ہے یا عین قرآن حدیث کے مطابق بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ سمجھیے جسے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور سارے اونچوں میں اونچا کہیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ کلام فرماتا ہے, اور وہ بھی ہیں جس کو ان سے کئی درجے بلندی عطا فرماتا ہے. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, محمد مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت کے دوسرے شعر کی طرف دوسرے ہی خطیب صاحب کا اشارہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی سنا دو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یہ عزتیں کس کے صدقے ملی؟ پوری دنیا ڈاما ڈول ہو گئی, لڑکھڑا رہی ہے, ان کی ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں. پوری دنیا میں آج بڑی بڑی تصویریں میں نے 4-5 انگریزی کے جو انٹرنیشنل اخبار ہیں, ڈان ہے یا اس کے علاوہ جو ہیں مجھے ان کے نام بھی نہیں آتے, دی نیوز ہے, یہ انگریزی کی اخبار ہے, ان کی فرسٹ پر سب سے بڑا فوٹو اگر نظر آیا ہے تو وہ مفتی منیب الرحمان کا نظر آیا ہے. وہ جو دیکھنا نہیں چاہتے, جو سننا نہیں چاہتے, بات نہیں کرنا چاہتے, ان کی اخبار کے فرسٹ پیج پر سب سے بڑا اگر فوٹو اور تصویر آئی ہے تو مفتی منیب الرحمان کی. آپ یہ بتا دیں کہ جو تحریک لبیک کی حمایت میں نکلے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے, تحریک کتنی بڑی ہوگی. جو صرف حمایت میں نکلا وہ تحریک لبیک کا رکن نہیں ہے, نہ شورا کا ہے, نہ وہ ممبر ہے, نہ وہ عہدیدار ہے, صرف وہ دل سے تحریک لبیک اور تحریک لبیک والوں سے پیار کرتے ہیں. یہ اس کا جو اتنی بڑی انٹرنیشنل جو ہے اخبارات, پرنٹ میڈیا جس کو انگلش میں کہتے ہیں, اس پر سب سے بڑی جو تصویر آئی ہے وہ جس کی آئی ہے اور جس وجہ سے آئی ہے وہ سب کی سمجھ میں آنی چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, یہ عزتیں میرے نبی کے صدقے ہیں, یہ شانیں میرے نبی کے صدقے ہیں, یہ بلندیاں, یہ عروج, یہ فضیلتیں میرے نبی کے
صدقے ہیں بلکہ نبی سے محبت کرنے والوں کے صدقے ہیں. اسی کو احمد رضا بیان کر رہا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. رب نے قرآن میں یہ اعلان کر کے مسئلہ سمجھا دیا. سب سے بلند شان والی کوئی ہستی میں نے بنائی اور بھیجی ہے تو وہ ایک ہی ہے, اور اس کی عظمت و شان میں بیان کر کے ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں 1,24,000 جو نبی میں نے بھیجے ان جیسا نہ سمجھنا, یہ ان سے بڑی شان والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, منصب نبیشن, منصب نبیشن, منصب نبیشن. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندے کپڑے خریدتے رہتے ہیں, کوئی چشتیے سے خریدتے ہیں, کوئی لاہور سے خریدتے ہیں, کوئی کراچی سے خریدتے ہیں رومال. لیکن اگر کسی کو کوئی رومال دے اور پھر اس کے ساتھ یہ کہا کہ جناب یہ مدینہ شریف سے آیا, تو پھر وہ عام کپڑا تو نہیں ہوگا نا. وہ اس سے پوچھو کہ بھئی آپ نے مدینہ کا نام کیوں لیا, یہ بھی تو کپڑا ہی ہے, یہ بھی تو ایک کپڑا ہی ہے, رومال ہی ہے. ایسے رومال یہاں ہماری فیصل آباد کی فیکٹری میں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ بنتے ہیں. یہ بھی ان میں سے ہوگا, پتہ نہیں فیصل آباد سے ہی کیا. تم نے مدینہ کا نام کیوں لیا؟ انہوں نے کہا اس لیے لیا کہ اس کپڑے کو دوسرے کپڑوں جیسا نہ سمجھنا. یہ جو کپڑا میں نے تمہیں دیا ہے نا, اس کو باقی کپڑوں جیسا کپڑا نہ سمجھنا. یہ مدینے کی فضاؤں اور ہواؤں سے روز بھرا ہے. اس کو وہ ہوا لگی ہے جو میرے محبوب کے روضہ انور کو لگ کے جاتی ہے. اگر وہ ہوا لگ کے کپڑے کو لگ جائے تو وہ کپڑا عام کپڑوں جیسا نہیں رہتا, خاص رہتا ہے. وہ بندہ بتانا چاہتا ہے کہ کپڑے تو اور بھی ہیں لیکن یہ ان جیسا نہیں. رب تعالیٰ بھی بتا رہا ہے لاکھوں نبی میں نے بھیجے, یہ ان جیسا نہیں. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ آدم بڑی شان والے ہیں, نوح بڑی شان والے ہیں, ابراہیم بڑی شان والے ہیں, اسماعیل بڑی شان والے ہیں, موسیٰ بڑی شان والے, عیسیٰ بڑی شان والے ہیں. تو ایسی شان ہی اس نبی کو دے کر بھیجا گیا ہے. فرمایا ان نبیوں کی آمد پر میں نے کبھی ایسا اعلان کیا تھا جو اس محبوب کی آمد پر کیا, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان نبیوں جیسا یہ نبی نہیں ہے. اس کی شان سب سے جدا اور برا ہے. اور شاکان مصطفیٰ نے تو جو ہے نا وہ گوشہ نشینی اور جس کو کہتے ہیں نا گہرائی میں جا کر وہ موتی نکال کے بیان کیے ہیں جو شاید ہر بندہ بیان نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی فضیلت, عظمت اور شان اکٹھا کیا جائے, میرے مصطفیٰ کی اکیلے کی شان ان سب سے زیادہ اور بڑا. اور بطور خاص 2-3 کا ذکر انہوں نے شعر میں کیا, پتہ نہیں شعر کس کا لیکن اچھا ہے. کہتے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. یہ 3 نبیوں کا ذکر کیا اور 3 نبیوں کے معجزات کا ذکر کیا. حسن یوسف علیہ السلام کا حسن ان کے لیے معجزہ, دم عیسیٰ علیہ السلام کی بھوک ان کے لیے معجزہ تھا, ان کی امت کے لیے معجزہ تھا. ید بیضاداری موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ معجزہ بن گیا ہے. وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لیتے
تھوڑی دیر کے بعد یوں نکالتے تو جتنا چاند سورج چمکتا تھا آپ کا ہاتھ اس سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ مریض جو کسی بھی حکیم طبیب ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوتے، وہ آپ کے پاس لاتے، آپ ایک پھونک مارتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اور یوسف علیہ السلام کے حسن کا تو عالم یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان کے حسن کی بات نہیں کرتا، ان کے قصے کی بات کرتا اور کہتا قصہ بھی سب سے حسین ہے۔ جس کا قصہ حسین ہو وہ خود کتنا حسین ہو، اور جس قصے کو رب کہے کہ سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ حسین ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو قصوں میں سے سب سے حسین قصہ نہ سنائیں، سب سے حسین قصہ نہ سنائیں۔ تو وہ قصہ کس کا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانے سے پہلے اللہ یہ بات کر رہا ہے، جس کا قصہ حسین ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ اس کے حسن کا تذکرہ کر کے وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک بزرگ عالم دین وہ بتا رہا ہے کہ حسن یوسف آپ سامنے رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک سامنے رکھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کی چمک اس کو سامنے رکھیں، ایک طرف یہ کر دیں، ایک طرف میرے مصطفیٰ کو کر دیں، ان سب سے مصطفیٰ کی شان بلند و بالا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوباں ہما دارد تو تنہا، تو کلہ یہ دے تو بات، کلہ یہ دے تو بات۔ یہی جملہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں میرا تم پر احسان ہے، میں نے وہ رسول تمہیں عطا فرما دیا جو لاکھوں امتوں کو نصیب نہیں ہوا، حتیٰ کہ اہل محبت جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ امتیں تو امتیں رہی، نبی بھی دعائیں کرتے اور ترستے گئے کہ یا اللہ ہمیں اس محبوب کا امتی بنا۔ یہ وہ نبی ہے جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، کوئی معمولی شان ہے۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا احسان ہے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، ان میں بڑی شان والا رسول تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کرنے کے لیے وقت تو بہت چاہیے، اور مجھے ٹائم دیا بھی بہت گیا کہ آپ کو کلی چھٹی آپ صبح کی اذان تک کر سکتے ہیں۔ قاری سلیم صاحب غصے سے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے 10 منٹ میں نے کچھ صبح دی اذان تک، کہتے ہیں ٹھیک نہیں مدن آج آپ نے نالے نہیں ہوئی، پریشان نہ ہوں، میں جلدی تقریر کر دوں گا، ٹائم چاہے مجھے زیادہ ملا لیکن وقت میں تھوڑا لوں، میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام خود چاہتے تو ساری کائنات مومن مسلمان ہو جاتے، ہمارا ایمان، میرا ایمان، باقی کا بھی الحمدللہ، لیکن میں تو اس پر پکا ہوں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے ہدایت عطا فرمانے والا بنا کر دیا۔ قرآن بیان کر وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا بنا کے بھیجا گیا۔ اور لَتَهْدِي میں جو یہ لام ہے، یہ علماء سے پوچھیں، یہ تاکید کے لیے استعمال ہے، ضرور ضرور ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو نبی ضرور ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہو، کیا وہ ساری کی ساری کائنات کو ہدایت دے نہیں سکتا؟ اگر کسی بندے کو اس سے اختلاف ہو تو چلو ہم دوسری بات کر لیتے ہیں، اللہ کے پاس ہے کہ نہیں ہدایت؟ وہ دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ اس نے سب کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ یہ آئندہ آنے والوں کے لیے سنت بنانا تھی کہ جس کے پاس مکمل اختیار ہو وہ بھی امتحان میں سے گزرتا ہے۔ جو بندہ مکمل اختیار رکھتا وہ امتحان میں سے گزرتا ہے، تو ہم کس بات کی مولی ہے؟
اور یہ امتحان جب آئے نا بڑے بڑوں پر تو انہوں نے وہ کہہ دیا جو ان کی شیان شان تھا۔ مثلاً قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو 950 سال کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا۔ وہ تبلیغ کرتے 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 جب قوم نے اتنا پریشان کیا، اتنے دکھ دیے، یہاں تک لکھا ہے کہ مفسرین نے کہ اتنے پتھر مارتے تھے آپ کو کہ آپ پتھروں کے اندر دب جاتے تھے، پتھروں کی آپ کے اوپر یوں اتنے بڑے پتھر جمع ہو جاتے جیسے پہاڑ بنے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ جبرائیل نکالو پتھروں سے نوح علیہ السلام کو، نکالتے جی اب کیا کرنا؟ فرما وہی کام کرنا جو پہلے 950 سال کے بعد اللہ کے نبی نے وہ جملہ کہہ دیا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ چند جملے ذرا توجہ سے سننے والے یہاں میں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیے، مختصر ہے، توجہ فرمائیے، میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے۔ یا اللہ پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہ چھوڑنا، سب کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے، کیا نبیوں کو اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ وہ سب کو ہلاک کرنے کی دعائیں کریں؟ یہ نبیوں کی ڈیوٹی، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں کہ اللہ ان کو برباد کر دے، ہلاک کر دے؟ نبیوں کا یہ کام تو ہے ہی۔ نبیوں کا کام ہے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف تلقین کرنا، ترغیب دینا، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانا، بس وہ کام کریں، کرتے رہے، مانے نہ مانے، اپنا وقت پورا کر کے وہ چلے جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کو وہ جملہ کہہ دیا جو اللہ تعالیٰ کہلوانا چاہتا تھا۔ میری محبت ہے، میرا ذوق، کوئی اگر اسے اختلاف کرے تو کرتا رہے۔ اللہ کروانا چاہتا تھا کہ ایسے کہے، اس نے کہہ دیا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ یہ پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہ چھوڑیے۔ کافر مجھے تنگ کرتے، میں ان کو کہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، میں مان لو اس بات کو، نہیں مانتے، مجھے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، مجھے ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مشقت میں، اللہ نے ساری کی ساری روئے زمین کے کافروں کو تباہ و برباد اور ہلاک کر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اگلا جملہ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے شامل کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کو اپنے بندوں کو سزا دینا بالکل پسند نہیں ہے، وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ مارنا پسند نہیں کرتا، اللہ سزا دینا پسند نہیں کرتا، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بلکہ معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ وہ خود تو معاف کرتا ہے، جو بندہ بھی اس صفت پہ چل پڑے اللہ کو وہ بھی پسند آ جاتا ہے۔ تو جب اللہ بندے کو جو معاف کرنے کی عادت ڈال لے، اللہ اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، جو اس کی اپنی صفت ہے کہ وہ خود معاف کرتا ہے۔ تو نبی نے کیوں نہیں معاف کیا کافروں کو جو نبی کو تکلیف دیتے رہے؟ اس نے کیوں کہہ دیا کہ سارے غرق کر دے، سارے تباہ کر دے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ نبی وہ کام بھی مجھے کہہ دے جو مجھے پسند نہیں ہے، تو نبی کے کہنے پر میں وہ بھی کر دیتا ہوں۔ جو مجھے پسند نہیں ہے، نبی اگر وہ بھی مجھے کہہ دے کہ اللہ ایسے کر، تو میں نبی کے کہنے پر وہ بھی کر دیتا ہوں۔ تو بتاؤ، جو اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ نبی کہہ کے ان کو سزا دے تو وہ سزا دے دیتا ہے۔ تو جو نبی کئی ساری عمر کے اللہ ان کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، کیا اس کی بات اللہ نہیں مانے گا؟ باقی نبیوں کے قصے قرآن نے بیان کیے ہیں کہ ان کو جب پریشان کیا گیا، ان کو تنگ کیا گیا، ان کو ایذائیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، انہوں نے اللہ کی جناب میں کہا یا اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، تباہ کر دے۔ رب نے ان کی قوموں کو ہلاک کیا، برباد کیا، کس سے بڑے پڑے ہیں قرآن پاک میں یہ سارے، لیکن ہمارے نبی کی شان بھی اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کے اپنے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ حضور نے کبھی ایک دن بھی اللہ سے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، سب حضور ہر وقت دعائیں کرتے رہے۔ اور یہ تو واقعہ مشہور ہے، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ طائف کے میدان میں سرکار کے ساتھ جو سلوک کیا طائف والوں نے وہ کیا تھا؟ پتھر مارے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو روڑے لے کر پیچھے لگا دیا کہ وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے،
وہ کہتے رہے سرکار کو پتھر بھی مارتے رہے، جسم لہولہان ہو گیا، حتیٰ کہ حضور کے پائے معلّہ میں جو ڈالے ہوئے نالین مقدس سے وہ خون سے تر متر ہو گئے، مر گئے۔ اور جو ساتھ غلام تھا نا، اس نے قرآن پاک میں وہ باتیں پڑھی ہوئی تھی، حضور سے سنی ہوئی تھی کہ پہلی قوم نے نبیوں کو ستایا، انہوں نے بد دعا کی تو تباہ ہو گئی، تو اس نے کہہ دیا یا رسول اللہ اس قوم نے جو آپ کو تکلیف دی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ دعا کریں نا ان کے لیے کہ یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے نبی نے کہا میں دعا کرتا ہوں، تو آمین کہے گا؟ اس نے کہا میں کہوں۔ سرکار نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، اس کے ذہن میں یہی تھا کہ نبی پاک بد دعا کریں گے اور ابھی طائف کا سارا شہر برباد اور ہلاک ہو جائے گا، زمین میں پیوست ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ میرے نبی پاک نے جو جملے کہے آج بھی حدیث کی کتابوں میں سورج کی طرح چمکتے نظر آ رہے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ ایک تو ہدایت کی دعا کی نا، لیکن جو جملہ عشق اور محبت سے لبریز ہے وہ یہ ہے کہ مہدی قومی، اللہم مہدی قومی، اللہ یہ میری قوم ہے، اللہ یہ میری قوم ہے۔ بتاؤ جس کو منسوب نبی اپنے ساتھ منسوب کر دے وہ کوئی ہلاک تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ابھی پتھر مار رہے ہیں، وہ تو ابھی سرکار دو عالم سے جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، سرکار کو تکلیف نہ دے رہے ہیں، تو حضور ان کو بھی کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں۔ تو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور حضور کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہیں وہ کیوں نہیں حضور کے ہوں گے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کافر اس نے آپ پر حملہ کیا، زخم لگے اور آپ گر گئے صحابی رسول، اور بعد میں صحابہ کرام اسے اٹھا کر لے کے آنے لگے، تو وہ جو ہے نا وہ صحابہ سے چھڑواتا ہے اپنے آپ کو، مجھے چھوڑ دو، میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں میدان جنگ میں ہی مرنا چاہتا ہوں۔ پھر تلوار کو پکڑ کے ان کی طرف بڑھتا ہے، حالانکہ پاؤں کٹ گیا ہے، ہاتھ کٹ گیا، جسم کٹ گیا ہے، زخمی ہے، لہولہان ہے، اس کے باوجود جذبہ کہ نہیں میدان میں جاؤں گا، میدان میں جاؤں گا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر تکلیف آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تلوار چلتی ہے، دین کے زخم لگتے ہیں، جتنا لطف اس وقت آتا ہے دنیا میں کسی جگہ اور لطف آتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو لوگ جا رہے تھے نا فیض آباد کی طرف، لاہور سے نکلے تھے، ان پر جو شیلنگ کی اور گولیاں برسائی گئی، ان میں سے کئی شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، جن کے ہاتھ اور پاؤں جو تھے کئیوں کے کٹ گئے، کئی لوگ ہیں جن کے پیٹ میں گولیاں لگی، ساری آنتڑیاں گردے وغیرہ باہر نکل آئے، ان کو ہسپتال لے جانے کے لیے اٹھا رہے ہیں، مجاہد کہتے ہیں نہیں ہسپتال نہیں جانا، ہمیں فیض آباد لے کر چلو۔ گاڑی بھری ہوئی ہے زخمیوں کی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے فیس بک پہ اور نیٹ پہ، بھری ہوئی زخمیوں کی گاڑی۔ ان سے پوچھا جا رہا درمیان میں، وہ جو ہے سوشل میڈیا کے وہ بات کر رہے ہیں، ساتھ ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی کیا ارادے ہیں آپ کو، ہسپتال لے چلے آپ کی؟ اس نے کہا نہیں ہسپتال نہیں جانا، فیض آباد جانا۔ ایسے نہیں کیا محمد بخش تڑپا، اس نے ان لوگوں کی بات کی ہے۔ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، جوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سوڑی، جھوٹا لے لئیے پچھے ہٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سوڑی، جھوٹا لے لئیے پچھے ہٹیے نا۔ ان لوگوں کو جو لطف آیا ہے وہ حدیث پاک میں میرے کملی والے آقا نے بیان فرمایا ہے۔ حضور فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ حساب و کتاب لینے کے بعد جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ
जल्ल शानहू खुद अपना दीदार अता फरमाएगा और दीदार अता फरमाने के बाद फिर पूछेगा, और जन्नतियों बताओ किसी चीज की कमी है तो कहो। तो बंदा करे कोई मेहमान आ जावे ना तो बड़ा कोई कहा कि कहता भाई किसी शायद की कमी होवे तो दसी। हाँ आपकी बात कर, किसी शहर की कमी होवे तो दसो जी। मैं अक्सर मुफ्ती साहब के पास दावत खाने जाता रहता हूँ, अल्लाह दी साहब के पास जाता रहता हूँ, ये मेरे वो प्यार करने वाले दोस्त हैं। फिर ये ऐसे खुश होके दावतें करते हैं, शायद किसी ने अपने किसी वजीर मुशीर की ऐसी दावत नहीं की होती जैसे ये मोहब्बत से। अब मुझे याद है वो तो मुझे भूलती नहीं है दावत पकड़ने वाली। मुफ्ती साहब मुझे कहते थे आपकी दावत है, मैंने कहा मैंने तकरीर करनी नहीं है वहाँ, क्योंकि आजकल हालात ख़राब है, पुलिस पीछे है कहीं पकड़ ना ले, मैंने नहीं जाना। उन्होंने कहा चलो आप तकरीर ना करना, दावत तो खा ले, बकरा स्पेशल पकाए। वो जब मैंने खा लिया तो पता नहीं काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 6 महीने तो हो गए, अभी तक मुझे नहीं बोला। अब दिल करता दोबारा होनी चाहिए। भाई मोहब्बत से दावत होती है ना, तो फिर वो दावत करने वाला बंदा जिससे मोहब्बत करता उसी की करता। फिर उसकी ख्वाहिश होती कि ये कहे कि जनाब कोई कमी नहीं, रजा देता है, तुझे खुश कर देता है। अल्लाह ताला भी ये नेमतें सारी देने के बाद पूछता है कोई कमी है तो दसो, मेरी जन्नत में किसी चीज की कोई कमी है तो बताओ। सारे कहते या अल्लाह ये इतनी आली शान नेमतें हैं जो कभी हमने सोची भी नहीं थी, हम तो इस लायक भी नहीं थे, ये तेरा और तेरे नबी का करम है कि इतनी आला नेमतें अता फरमा दी। ये बंदे अभी बात करके मुकम्मल नहीं हुई होगी बात, एक बकायदा ग्रोह उठेगा और ग्रोह उठ के कहेगा या अल्लाह तेरी जन्नत में एक चीज की कमी है, तेरी जन्नत में एक चीज की कमी है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह पूछेगा किस चीज की कमी, बताओ जन्नत में किसी चीज की कमी है? नहीं, लेकिन उनको कमी नजर आएगी, या अल्लाह कमी है। अल्लाह फरमाएगा बताओ क्या चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, जो चीज तुम्हें वहां मिली और यहां नहीं मिली बताओ वो क्या है। वो कहेंगे या अल्लाह जब तेरे और तेरे नबी के नाम पर हमें कत्ल किया जा रहा था, जो लुत्फ उस वक्त आया था वो तेरी जन्नत में नहीं है। तेरे नाम पर जब जख्म लगे, तलवारें लगी, तीर लगे, गोलियां लगी, शल लगे, तेरे नबी के नाम पर हमें मारा गया, जो उस वक्त लुत्फ आया वो तेरी जन्नत में नहीं है। या अल्लाह हमारी दुआ है कि हमें जिंदा कर दुनिया में भेज, फिर हमें मारा जाए, फिर हमें कत्ल किया जाए, फिर तू हमें जिंदा कर, फिर हमें कत्ल किया जाए, फिर तू जिंदा कर, फिर हमें कत्ल किया जाए, बार बार जिंदा करता रहे, बार बार अपने नबी के नाम पर हमें जिंदा करवाता रहे। जो लुत्फ वहां आता है वो जन्नत में नहीं आता। उनके जज्बे को बयान कर रहे हैं। आप फरमाते तेरे नाम पे करूं जान फिदा, तेरे नाम पे करूं जान फिदा, एक जान क्या तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, तेरे नाम पे करूं जान फिदा। मसला यही समझाया जा रहा है, अंबियाए किराम आते रहे, उनको आजमाया गया, उन्होंने अल्लाह की जनाब में जब कौम ने हदों को अबूर कर दिया तो कहा या अल्लाह इस कौम को हलाक कर दे, बर्बाद कर दे। रब ने उन नबी के कहने पर उस कौम को तबाह बर्बाद और हलाक कर दिया। मेरे कमली वाले आका तो काफिरों के लिए भी बद्दुआ नहीं करते, अपने तो अपनों के लिए कितनी दुआएं करते होंगे। अरे
इरशाद फरमाइए इश्क का, मोहब्बत का जुमला है। अल्लाह करीम जल्ल शानू जब अपनी बात करता है ना तो मुस्तफ़ा का साथ हवाला देता है, कहता है इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। खलीफा बनाने की बारी आई तो अल्लाह ताला ये नहीं कहता जब आदम के रब ने फरिश्तों से कहा, ये नहीं कहता जब फरिश्तों के रब ने फरिश्तों से कहा। हालांकि वो आदम का रब ही तो है ना, फरिश्तों का रब ही तो है ना, तो वो फरिश्तों का रब बनना पसंद नहीं करता। आदम से लेकर ईसा तक अंबियाए किराम का रब कहलाने में रब ताला को वो नहीं नाज महसूस होता जो मुस्तफा का रब कहलाने में नाज लगा। इसलिए कहता हूं इज़ क़ाल रब्बुका, मेरे हबीब उस वक्त को याद कीजिए जब तेरे रब ने कहा, तेरे रब ने कहा। या अल्लाह तू आदम का रब नहीं है, कहता हूं इब्राहिम और इस्माइल का नहीं है, या अल्लाह 1,24,000 नबियों का नहीं है, कहता हाँ हूं। बोला तू फरिश्तों का जन्नत का रब नहीं है, फरमाता हूं। या अल्लाह फिर नाम लेना, जब जन्नत के रब ने कहा, फरिश्तों के रब ने कहा, अर्श के रब ने कहा, लौ के रब ने कहा, कमर के रब ने कहा, शम्स के रब ने कहा, कहता वो सारे के सारे हैं, लेकिन मेरा महबूब तो मेरी ज़ात का मज़हर है। मैं अपने आप को मंसूब करता हूं तो उनसे नहीं करता। अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अल्लाह को हिदायत दे, ये मेरी कौम है। फिर आशिक़े मुस्तफा क्यों ना ये तर्जमा करे, कहता है जिन्नू मिल जाए कुर्बत सोहने दी ओ नेड़े रब दे हो जांदा। हाँ, और अल्लाह करीम ने तो ये कुरान में मसला हल करके दे दिया है कि वो मेरे नजदीक नहीं होता, मैं उसके नजदीक हो जाता। आशिक ने तो कह दिया ना कि जो हुजूर की निस्बत बंदे को मिल जाए ना तो वो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। और अल्लाह ने कुरान में इसका मसला ये बयान कर दिया कि वो मेरे करीब तो होना ही होना है, मैं रब खुद उसके करीब हूं। कुरान कहता है ना मेरे हबीब इन लोगों को बता दो कि जब ये चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाए तो इनको वो आपकी इत्तिबा करें। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं फत्तबिऊनी, महबूब इनसे कहो कि मेरी इत्तिबा कर, मेरी इत्तिबा कर ले। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह इनसे मोहब्बत करने लग जाएगा। भाई मैं अगर कहूं कि काजी सलीम साहब मुझसे मोहब्बत करें, मुफ्ती जफर साहब मुझसे मोहब्बत करें, जनाब बुराया साहब मोहब्बत करें, तो मेरे अंदर कोई क्वालिटी होगी तो मुझसे मोहब्बत होगी ना। मेरे अंदर वो क्वालिटी ना हो जो इनको पसंद है तो ये मुझसे मोहब्बत कैसे करेंगे। अल्लाह बताता है कि अगर तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी आ जाए कि तुम मेरे महबूब के बन जाओ मुती और फरमा बरदार, तो ये क्वालिटी जिसके अंदर होगी सिर्फ वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, मैं रब होकर उससे मोहब्बत करने लगा। जिन्हों मिल जाए कुर्बत सोहने दी ओ नेड़े रब दे हो जांदा, जेड़ा हो जाए दूर मुहम्मद तो रब उसको दूर हो जाता है। एक और शायर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वो कहता है एवे हर कोई मेरा बनदा है पर मैं किसे दा बनदा नहीं। लफ्ज़ उन्होंने लग दिया बंदा, पर मैं किसी का बंदा नहीं है। हर कोई मेरा बंदा है पर मैं किसी का बंदा नहीं, लेकिन असल लफ्ज़ ये है एवें हर कोई मेरा बनदा है पर मैं किसी का बनदा नहीं। एवें हर कोई मेरा बनदा है पर मैं किसी का बनदा नहीं। जेड़ा तेरा बन जाए महबूबा, जेड़ा तेरा बन जाए महबूबा, मैं उसे दा बन जाना। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। और आशिकान मुस्तफा विचों किसी आशिक ने तर्जुमा कीता कि हुजूर ने उन्हां नूं गल कीती, ओ पत्थर मारन वाले शख्सा जे तू मैं वल आमी, कसम खुदा दी सीने लावा फिर दोज़ख मूल ना
وہ نبی جانے قربان کرنے والوں کو کیسے سینے سے لگائے؟ اس لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، اس کے اندر وہ کارکن اور وہ جوان اور وہ جیالے ہیں جو حضور کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہیرے چن کے دیے تحریک لبیک۔ اور بابا جی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم حسین رضوی آپ فرماتے تھے مجھے اپنی شورا پہ اتنا مان نہیں جتنا اپنے کارکنوں پہ مان۔ یہ الفاظ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ شورا میری سبحان اللہ بڑی اعلیٰ ہے، بڑے اچھے مشورے دیتی ہے، میرے ساتھ چل رہی، کہتے ہیں مجھے شورا پہ اتنا مان نہیں ہے جتنا اپنے کارکنوں پہ مان۔ اور اب جو ہو رہے تھے مذاکرات، علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے جو وہ شیدہ ٹلی تھا اور وہ فواد چودھری تھا، اس کے بارے میں یہ کہا، فرمایا ان کے ساتھ میں بات کروں، ان کے پاس بیٹھوں جنہوں نے میرے کارکنوں پر گولیاں چلائی ہیں، میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ہوتا لیڈر وہی ہے جس کو ہر جگہ اپنا کارکن یاد ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جیلوں کی تکلیفوں میں بیٹھے ہوئے بھی ہمارے قائد ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ جذبہ قائد کا کارکنوں کے دل میں اور کارکنوں کا قائد کے دل میں اس طرح گھر کر گیا ہے کہ وہ نہ ان سے جدا ہے یا نہ وہ ان سے جدا ہے۔ جیلوں میں خبر بھی نہیں جاتی لیکن ان کو ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ اللہ والوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے پیار ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد دعا نہیں کرتے، حضور ہمیشہ دعا کرتے۔ میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ اس قوم کو برباد کر دے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ نے فرمایا مجھے برباد کرنا، ہلاک کرنا پسند نہیں ہے، پر میرا نبی تو نے مجھے کہہ دیا میں تیری نہیں مانوں گا تو کس کی مانوں گا، اس لیے میں ان کو ہلاک کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد عذاب آیا نوح علیہ السلام کا، جس کو طوفان نوح کہتے ہیں، وہ ان کے تندور سے پانی نکلا، پوری روئے زمین پر پانی پانی ہو گیا، کافر سارے غرق ہو گئے، بچہ وہی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا۔ تو جو نبی بد دعا کرے ختم کرنے کے لیے قوم کو، اس کی مان لی جاتی ہے۔ ہمارا نبی تو دعائیں کرتا ہے، یا اللہ کرم کر، اللہ رحمت کر، اللہ فضل کر، میری قوم پر مہربانی کر، یا اللہ ان کو مشکلوں سے بچا، یا اللہ ان کو آفتوں سے بچا، یا اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ ہمارے نبی کی دعائیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں یا باقی نبیوں کی دعائیں اہمیت رکھتی ہیں؟ ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو ہمارے نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ امام اہل سنت نے شان دعا مصطفیٰ کا مقام بیان کیا، حضور کی دعا کا مقام بیان کیا احمد رضا نے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ہماری دعا جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، بھئی آپ کا جب ٹائم ہو جائے تو آپ تیاری کریں۔ اچھا فرمائشیں بڑھیاں آ رہی ہیں۔ میں جو مطلب بات کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ شعر کی جو سود میرے آ گئے وہ میں چھڑنے کوئی نہیں، لیکن یہ بھی میں یاد کر کے نہیں آیا ہوا کہ یہ بھی سنا دے، یہ بھی سنا دے۔ وہ علماء میں دائیں بائیں بیٹھ کے مجھے اشارہ کر دیتے ہیں یہ سنا دے تو میں وہ سنا دے۔ توجہ سے سنیے کیا بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور باقی نبیوں کا مقام یہ ہے، ہمارا اور باقی امتوں کا مقام یہ ہے کہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی، اوپر جاتی نہیں۔ کچھ دعائیں ہیں جس کو اوپر تک پہنچانے کا نبی نے نسخہ عطا فرمایا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں اللہ کے عرش تک جائے تو دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، میرا درود تمہاری دعاؤں کو اللہ کے عرش تک پہنچا دے۔ اس لیے تو ہم محفل کے شروع میں، محفل کے اختتام میں درود و سلام پڑھتے ہیں، محفل کے درمیان میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہماری محفلیں تو جاتی ہیں عرش الہی، کیونکہ یہ درود کی برکت ہے۔ حضور نے فرمایا درود پڑھ لیا کرو، تمہاری دعا کو میرا درود عرش عظیم تک پہنچا دے۔ اب عرش عظیم تک دعا جاتی ہے نا، وہ ہمارے حق میں بہتر ہو تو قبول ہو کے زمین پہ آ جاتی، کام ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دعا ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس کو جمع کر لیتا ہے، اس کے بدلے اور کوئی کام کر دیتا ہے۔ اب تو جانتا نا یہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے بہتر نہیں، اس لیے اللہ وہ دیتا نہیں، اللہ ہمیں دیتا وہ ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے دعا میں جو مانگنے کی چیز ہو نا، اس کے ساتھ یہ جملہ کہا کرو، یا اللہ میری یہ خواہش ہے، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو جو تو جانتا ہے میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ دعاؤں کا انداز بدلیے، اپنی مرضی کی چیزیں نہ مانگی، ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے لیے نقصان دے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
امام اہل سنت فرماتے ہیں نبی کی دعا کے لیے قانون ہی بدل دیا رب نے. فرمایا اے دعا تجھے میری عرش تک آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قبولیت کے دفتر کو حکم دے دیا. جب میرا حبیب دعا مانگے قبولیت تو دوڑ کے محبوب کی دعا کے پاس چلی جایا کر. احمد رضا ترجمہ کر رہے اس بات کا فرماتے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرا نبی جب دعا کرتا ہے اللہ کی قبولیت بڑھ بڑھ کے بھاگ بھاگ کے نبی کی دعا کے پاس ہی نہیں آ جاتی بلکہ یوں نبی کی دعا سے چمٹ جاتی ہے جیسے مدتوں سے کوئی بچھڑا ہوا یار مل گیا ہو. مدتوں سے بچھڑا ہوا یار جب ملے تو بندہ بغلگیر ہوتا ہے کہ سینے سے ٹھنڈ پہ جاتی ہے نا یار کو سینے نہ لایا. ایسے اللہ کی قبولیت مصطفیٰ کی دعا کے ساتھ بغلگیر ہوتی ہے. تو حضور دعا مانگ رہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ یہ میری قوم ہے اس کو ہدایت عطا فرما دی. یہ جانتے نہیں کہ میں کون. ابو بکر صدیق کو جب حضور کہہ رہے ابو بکر تو میری حقیقت کو نہیں جانتا میری حقیقت تو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو بتائیں جب ابو بکر نہیں جانتا تو دوسرا کوئی جانتا ہوگا. اس لیے حضور کہہ رہے فإنہم لا یعلمون یہ جانتے نہیں ہیں. اس لیے عاشقان مصطفیٰ نے اس محبت کا بھی تذکرہ کیا ہے. وہ کہتا ہے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا وہ جنوں ویکھ کے چن شرماوے جیو جاوے سیر چمن نو دے سارا گلشن سی سے نواوے جیو لاوے ہاتھ پھلا نو ہاتھ نال پھلا رل جاوے واہ سبحان اللہ کیڑا سونا ماہی وہ جندی جال چھلی نہ جاوے. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. یہ میں نے جان دے نہیں. انہوں نے یہ پتہ لگ جائے نا کہ میں اشارہ کرتے چھن دو ٹوٹے ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ پتہ ہوگا نا کہ میرے دل دے ارادے سمجھ کے سورج واپس آ جاتا ہے. انہوں نے یہ پتہ ہوگا نا کہ میں کم آتے دور کھڑا ہے درخت جھوم کے میرے سامنے آ کے میرا کلمہ پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے. انہوں نے پتہ ہوگا نا کہ میرے سامنے دشمن کافر مری ہوئی وہ لے کے آونا کہ یہ توڑا کلمہ پڑھے تو میں مننا گا. انہوں نے پتہ ہوگا کہ میں بغیر آنکھ ہی میرے وہ رب زندہ بھی کر دیتا ہے میرا کلمہ بھی پڑھن لگ پہ دیئے. میری یہ نشانہ نوے جان دے نہیں کہ یہ جان دے ہوتے تو میرے نال یہ سلوک نہ کرتے میرے نام کے قتل ہو جاتے میرے نام کے بک جاتے. جنہوں نے پتہ لگیا ہوا نا دلان خاتم حسین جنہوں نے اس گل کا پتہ کہ مصطفیٰ دا مقام کی انہوں نے خاتم حسین رضوی کہتے ہیں. انہوں نے ہر چیز مصطفیٰ دے نام تے قربان کرتے. بابا جی دیو جلال والے جملے جڑے صوبائی اسمبلی دے سامنے آپ نے پڑھے سڑ جملے انہوں نے بعد آپ نے کیسر بعد کسی ٹائم اس ویلے نہیں بعد کیسر فرمایا میں تو بڑا زور لایا سی کہ میری کوئی نس پھٹ جاوے شریان میری پھٹ جاوے تو میں مر جاواں کہ میں نبی دے خاکے بن گئے تے خاتم حسین نجفی زندہ. اوتھے بابا جی نے وہ جذبے نال آکھیا سی انہیں جانا ساڈے چ نہ وہ جذبہ تے نہ وہ زور ہے جڑا بابا جی نے اس وقت لایا سی. اور اس ویلے محسوس ہوتا سی بھئی سامنے مصطفیٰ دا دیدار ہو رہا ہے کہ آپ انہاں نوں ویکھ کے کہہ رہے ہیں انہیں جاننا. اللہ کرے وہ جذبہ نصیب.
इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। इन्हें जाना और इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। मुस्तफा को भी गैर इश्क वाला समझाया। फरमाया जिसले आया ना हजरत ज़ैद को दे गारा ने लेने वास्ते सहाबा किराम ने आका मुबारक होवे ज़ैद विछड़े बुद्धता दा निक्का जिहा होंदा तेरे डाकू चुक लिया मक्के में आके भेज दिता। तेरा आपा जवान हो गया, तेरा आपे पता लग गया भी मक्के में मुहम्मद कोले रहता है। तेरा आपा तेनू लैण आया, तेरे घर देखा पकदियां तेरी अम्मी ते तेरे रिश्तेदार ते तेरे बहन भाई ओ हार लाके गुलाबा दे तेरे इंतजार च खड़े ने भी साडा पुत्र आएगा तो उहदे हार पावांगे, ओनू मोढे ते बिठावांगे, उहदे रादियां दावतां करांगे, खुशियां मना। तेरा आपा तेनू लैण आया ते हजरत ज़ैद दी आंखां च आंसू छल बाप दी मिलन दी खबर सुन के रोण लग गए। उन्होंने रोते क्यों? उन्होंने तुसी कहते हो बात अब्बा लैन आया थे, अब्बा लेके जाएगा तो मैं हुजूर तो बगैर रह लवांगा, सरकार तो बगैर मैं रह लवांगा। उन्होंने अच्छा ये गल? हाँ जी। उन्होंने फिर जल्दी जा, ये ना होवे हुजूर आखण ले जा, ये गल कहण तू पहले पड़े जा हुजूर नूं मिन्नत करके हुजूर मैं नहीं जाना। ते जे हुजूर ने कह दिता तो फिर की बनना? हजरत ज़ैद जुमला सुन के भज दौड़ते दौड़ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमां विच आके बह गए। सरकार दो आलम ने जी अर्ज की थी ना, हुजूर ने फरमाया ज़ैद तेरा अब्बा आया। हुजूर ने आख्या हालांकि पहले भी जानते भी अब्बा आया कि वो बैठा हुजूर को, हुजूर ने भी आख्या वो अब्बा तेरा आया। कहते ज़ैद हुजूर को सुन के भी अब्बे तेरे मुंह नहीं करते क्योंकि उन्होंने पता है अब्बे ने मुंह किया तो नबी को कंड हो जाएगी। उन्होंने प्यो को कंड होती तो हो जाए, नबी को कंड ना हो। वो आदे बाप को कंड करते हुजूर तेरे वेखते रहे, आपके वालद की तरफ नहीं वेखे। सरकार के कदमां में डिग के पाया मुबारक ने पोस के लैके कहन लगे या रसूल अल्लाह मैनू अपने तो जुदा ना करना। जिवें मच्छी पानी दे बगैर तड़प तड़प के मर जाती है ना, मैं घर तक नहीं अपना, मेरी लाश घर जाएगी, मैं तुहाडे तो बगैर एक सेकंड भी जिंदा नहीं। जेड़े जुमले आला हज़रत ने इस इश्क नूं बयान करदे होए कह रहे ना, वो समझण दी जरूरत है। आप फरमाते ने या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में पड़े गैर की ठोकर पे ना गैर नहीं है तेरा अब्बा है, अपने रिश्तेदार ने, मां है, बीवी बहन भाई ने, अपने रिश्तेदार ने, वो फरमाते ने बाबे वो हैं पर तेरे तू ता गैर ने, मेरा तो तू है। या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में पड़े, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में पड़े गैर की ठोकर पे ना डाल, तेरे कदमों गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ, झिड़कियां खाए कहाँ, छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ, छोड़ के सदका तेरा, तेरे
ویسے تو میرے سہچر دے اگلے کٹھے کی بیٹھے میں گفتگو سمیٹنا چاہنا سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین وہ تجر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہ تجر اپنے ماں باپ تو اپنی اولاد تو اور ساری کائنات کو ود میرے نال پیار ہے اس بات کے حضور کے سامنے تو ساری غیر لگتے ہیں بھاوے پیو ہوئے تو بھاوے پتر ہوئے تو بھاوے ساری کائنات ہوئے تاں بات تعالیٰ حضرت کہنے نے غیر کی ٹھوکر پہ نہ غیر کی ٹھوکر پہ نہ جا اور جنہوں مصطفیٰ دے قدم نہ جمعوں کسی بادشاہ دی بادشاہی کو بھی قبول نہیں کرتا اس واسطے بابا جی رحمت اللہ علیہ جملہ کہتے سن لوگوں اسی تا ایک دار کے جا کے ایک دا لڑ پڑ کے باقی سارے دار چھڑ کے سارے لڑ کے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنات کے انہوں میں اپنا شان والا رسول بھیجی اللہ شان والے رسول دی قدر کرن دی عظمت نو سمجھن دی پھر سب کو جو دے ناتے قربان کرن دی توفیق اور جذبات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں نوجوانوں دی کوشش کاوش نو اور جنہاں دوستاں نے تعاون کیتا قبول فرما کے دنیا آخرت وچ عزتاں برکتاں تے شاناں والا بنائے اس جگہ نو اس محلے نو ان سارے دے دلاں نو حضور دے عشق دا مدینہ بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ